آج ہم بٹ کوائن کی قیمت کے تکنیکی پہلوؤں کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے۔ جی ہمارے پاس بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کا تجزیہ ہے اور ہم اسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بٹ کوائن کے چارٹس کیا بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ مختلف ٹائم فریمز پر، مطلب گھنٹے سے لے کر مہینے تک۔ جی ہاں، اور یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ الگ الگ ٹائم فریم مل کر کیا مجموعی تصویر پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ مختصر مدت اور طویل مدت دونوں زاویوں سے صورتحال کو سمجھا جائے۔ بالکل، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، اصل میں مارکیٹ کا مزاج سمجھنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروعات کرتے ہیں سب سے قریبی منظر سے، 1 گھنٹے کا چارٹ۔ جی، یہ ہمیں بالکل فوری اتار چڑھاؤ دکھاتا ہے نا؟ لمحہ بلمحہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو گھنٹہ وار چارٹ پر بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کے تجزیے کے مطابق ایک واضح گراوٹ نظر آ رہی ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ قیمت تقریباً 114K کے آس پاس تھی اور وہاں سے تیزی سے گری ہے، 112K کے قریب آ گئی ہے۔ اچھا خاصا ڈراپ ہے۔ جی، یہ قلیل مدت میں کافی سیلنگ پریشر دکھاتا ہے۔ اور ٹیکنیکل انڈیکیٹرز جیسے میکڈی وغیرہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، میکڈی کو دیکھیں تو اس میں جو میکڈی لائن اور سگنل لائن ہے ان کے بیچ فاصلہ کافی بڑھ گیا ہے۔ جو تیز موو کی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ہسٹوگرام بارز گہرے سرخ ہیں، یہ شدید فروخت کے دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہی تھیں کہ شاید یہ دباؤ کچھ کم ہو رہا ہے۔ ہاں، جو سب سے تازہ بارز ہیں ان میں سرخی تھوڑی ہلکی ہوئی ہے، تو شاید رفتار کچھ سست پڑ رہی ہو۔ تو کیا قیمت کسی اہم سپورٹ لیول پر ہے اب؟ بالکل، تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ قیمت ابھی 110K سے 112K کے بیچ ایک قلیل مدتی سپورٹ زون کو ٹیسٹ کر رہی ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں خریدار شاید قدم رکھیں؟ جی، یا رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک سمجھے نازک موڑ ہے۔ اور اگر یہ سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے تو فنڈ کا تجزیہ کہتا ہے کہ اگلا ممکنہ سٹاپ 107K ہو سکتا ہے۔ اوکے۔ مطلب مزید گراوٹ۔ لیکن دوسری طرف اگر قیمت یہاں سے واپس اوپر جاتی ہے، 114K 115K سے اوپر نکلتی ہے، تو ایک ری باؤنڈ ریلی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو قلیل مدتی ٹریڈرز کے لیے یہ واقعی ایک اہم زون ہے۔ صحیح، ان کی نظریں تو یہیں جمی ہوں گی۔ یقیناً اگلے کچھ گھنٹوں یا دنوں کی سمت یہاں سے طے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی گھنٹہ وار بات۔ اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں، روزانہ چارٹ پر آتے ہیں۔ جی، یہ تھوڑا بڑا منظر دکھائے گا حکمت عملی کے لحاظ سے۔ بالکل، روزانہ چارٹ پر وہ جو 125K سے اوپر چوٹی بنی تھی وہ واضح ہے۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد جو تیزی سے قیمت گری ہے وہ پل بیک بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں معنی خیز کمی لگتی ہے۔ اور روزانہ چارٹ پر MACD کیسا ہے؟ یہاں MACD زیادہ تشویشناک ہے، وہ منفی کراس یا بیرشلی کراسڈ ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مومنٹم نیچے کی طرف ہے۔ جی، قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے نیچے آ گئی ہے اور ہسٹوگرام بھی سرخ ہو گیا ہے۔ یہ کمزوری کی تصدیق ہے۔ اور کینڈلز، روزانہ کی کینڈلز کیا بتا رہی ہیں؟ روزانہ کی کینڈلز اوپر کی سطحوں سے ریجیکشن دکھا رہی ہیں، لمبی اوپر والی وک بن رہی ہے۔ یعنی قیمت اوپر جاتی ہے مگر ٹک نہیں پاتی؟ بالکل، فروخت کرنے والے حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو فنڈ کے مطابق یہ پیٹرن اکثر اشارہ کرتا ہے کہ یا تو قیمت مزید گرے گی یا پھر کچھ وقت کے لیے یہیں کہیں ایک رینج میں کنسالیڈیٹ کرے گی۔ تو روزانہ چارٹ پر سب سے اہم لیول کون سا ہے پھر؟ یہاں بھی 110K کی سطح ہی اہم ترین سپورٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ وہی گھنٹہ والی سطح۔ جی، جب مختلف ٹائم فریم ایک ہی سطح کی طرف اشارہ کریں تو وہ خاصی اہم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور اگر روزانہ کلوزنگ اس 110K سے نیچے ہو جائے تو تجزیہ کہتا ہے کہ پھر 104K سے 106K کا ایریا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تو 107K سے بھی نیچے ہے۔ جی، یہ درمیانی مدت کے لیے زیادہ سنجیدہ کمزوری کا اشارہ ہوگا۔ اور اوپر کی طرف اب 118K سے 120K کا ایریا مزاحمت یعنی ریزسٹنس بن گیا ہے۔ جی، لیکن یہ جو قلیل مدتی کمزوری ہے یہ اس بڑے رجحان میں ایک وقفہ یا آپ کہہ لیں ایک اصلاح، ایک کریکشن ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک صحت مند چیز؟
ہو سکتی ہیں۔ مارکیٹیں سیدھی اوپر نہیں جاتی، ان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو یہ لازمی نہیں کہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، لیکن ہاں رفتار کم ہونے کی وارننگ ضرور ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو روزانہ چارٹ کہہ رہا ہے کہ بڑا ٹرینڈ تو اوپر کا ہے، مگر فی الحال 110 کے بہت اہم ہے۔ ٹھیک، اب ان کے لیے جو تھوڑا لمبا سوچتے ہیں، سوئنگ ٹریڈرز وغیرہ، ہفتہ وار چارٹ کیسا ہے؟ ہفتہ وار چارٹ پر تصویر کافی مختلف ہے۔ اچھا، یہاں ہمیں 2023 کے وسط سے ایک مسلسل مضبوط اوپر کا رجحان نظر آتا ہے، سسٹینڈ اپ ٹرینڈ۔ واہ، وہ جو روزانہ یا گھنٹہ وار اتار چڑھاؤ ہے وہ اس بڑی تصویر میں چھوٹی چھوٹی لہریں لگتی ہیں۔ لیکن کیا ہفتہ وار چارٹ پر کوئی پریشانی کی علامت ہے، جیسے روزانہ پر ریجیکشن کینڈلز تھیں؟ جی ہاں، یہاں بھی ہیں۔ حالیہ ہفتوں کی کینڈلز دیکھیں تو ان میں لمبی اوپری بتیاں اپر وکس بن رہی ہیں۔ اوہ، یعنی وہی ریجیکشن والی بات۔ جی، تکنیکی طور پر اس کا مطلب ہے کہ ہفتے میں قیمت اوپر تو گئی مگر بیچنے والوں سے نیچے لے آئے۔ فنڈ کا تجزیہ اسے ڈسٹریبیوشن یعنی بڑے کھلاڑیوں کا منافع نکالنا یا پھر مارکیٹ میں ہچکچاہٹ کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی تو نہیں مگر ایک اشارہ ہے۔ بالکل، ایک انتباہ۔ اور ہفتہ وار میکڈی؟ وہ ابھی بھی مثبت علاقے میں ہے، پازیٹیو ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کی رفتار کم ہو رہی ہے، مومنٹم گھٹ رہا ہے، لکیریں قریب آ رہی ہیں، ہسٹوگرام بارز چھوٹے ہو رہے ہیں، یہ بھی اسی ہچکچاہٹ کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہفتہ وار نقطہ نظر سے رجحان کب تک محفوظ ہے، اور کیا یہ گراوٹ خریدنے کا موقع ہے؟ دیکھیے، بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کا تجزیہ کہتا ہے کہ ہفتہ وار بنیاد پر ٹرینڈ تب تک محفوظ ہے جب تک بٹ کوائن $100,000 سے اوپر ہے۔ یہ ایک بڑا نفسیاتی لیول بھی ہے۔ $100,000؟ جی، اور اگر قیمت گر کر 108K سے 112K کی رینج میں آتی ہے تو تجزیے کے مطابق یہ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے بائی دا ڈپ یعنی گراوٹ پر خریدنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ٹرینڈ ریورسل ہے یا صرف ایک اصلاح؟ ابھی تک ہفتہ وار چارٹ پر ٹرینڈ کے مکمل الٹنے کے واضح آثار نہیں ہیں۔ فنڈ کا تجزیہ اسے ایک صحت مند درمیانی سائیکل کی اصلاح کہہ رہا ہے۔ ہیلدی مڈ سائیکل کریکشن۔ جی، مطلب ایک بڑے بل رن کے بیچ میں ایک قدرتی گراوٹ جو مارکیٹ کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ یہ تو کافی امید افزا بات ہوئی، خاص طور پر طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے۔ تو ہفتہ وار تصویر بہتر ہے، بس 100K پر نظر رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے بڑی تصویر پر، ماہانہ چارٹ۔ کئی سالوں کا منظر، وہاں کیا چل رہا ہے؟ ماہانہ چارٹ تو بالکل ایک الگ ہی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کیا؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بٹ کوائن نے 2021 والی اپنی پچھلی بلند ترین سطح جو تقریباً $69,000 تھی اسے نہ صرف توڑا ہے بلکہ اس سے کافی اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بریک آؤٹ۔ جی، تکنیکی طور پر یہ ایک بڑا سنگ میل ہے، نئے بل مارکیٹ کا اشارہ، اور فی الحال قیمت 112K سے لے کے 120K کے آس پاس کنسولیڈیٹ کر رہی ہے، مطلب پچھلی تیزی کے بعد تھوڑا ٹھہر رہی ہے۔ اور ماہانہ MACD؟ وہ بلشلی ایکسٹینڈڈ ہے، مطلب مضبوطی سے مثبت علاقے میں ہیں، لکیریں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں جو بڑھتی ہوئی تیزی کی رفتار دکھاتا ہے۔ اور ہسٹوگرام؟ وہ بھی سبز ہے اور بڑا ہو رہا ہے۔ یہ سب طویل مدتی میں بہت مضبوط تیزی کے سگنل ہیں۔ تو بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کے مطابق ماہانہ چارٹ کا سب سے اہم پیغام کیا ہوا؟ ان کے تجزیے کا لب و لعاب یہ ہے کہ ماہانہ چارٹ یہ بتا رہا ہے کہ بٹ کوائن ابھی ایک بڑے طویل مدتی بل رن یعنی میکرو بل رن کے نسبتاً ابتدائی مراحل میں ہو سکتا ہے۔ واہ، یعنی جو تیزی دیکھی ہے وہ شاید ابھی شروعات ہے۔ تجزیہ تو یہی اشارہ دے رہا ہے۔ تو اس طویل مدتی تیزی کے نظریے کو کب خطرہ ہو سکتا ہے؟ کون سا لیول اہم ہے ماہانہ بنیاد پر؟ تجزیے کے مطابق جب تک قیمت 69K 70K یعنی پچھلی آل ٹائم ہائی اس سے اوپر رہتی ہے، طویل مدتی ڈھانچہ مکمل طور پر بلش ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر قیمت اس سے نیچے گرتی ہے تب طویل مدتی رجحان پر سوال اٹھے گا۔ اور اگر یہ رجحان چلتا رہا تو آگے قیمت کہاں تک جا سکتی ہے اس تجزیے کی بنیاد پر؟ فنڈ کا اندازہ ہے کہ اگلے 12 سے 18 مہینوں میں قیمت 150K سے 180K کی رینج میں جا سکتی ہے۔ 1.5 لاکھ سے $180,000۔ جی، لیکن یہ بہت اہم ہے یاد رکھنا کہ یہ سفر سیدھا نہیں ہوگا۔ راستے میں بڑی بڑی کریکشنز آئیں گی جیسی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اتار چڑھاؤ تو رہے گا۔ بالکل،
طویل مدتی سرمایہ کاروں کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ زبردست۔ تو ماہانہ چارٹ تو بالکل ہی ایک الگ، بہت پر امید تصویر دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیوں کو ایک بڑے تناظر میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، تو اب اگر ہم ان سب کو جوڑیں، گھنٹہ وار، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، تو بٹ کوائن کی ایک 360 ڈگری تکنیکی تصویر کیا بنتی ہے؟ خلاصہ کریں ذرا۔ بالکل، سب کو ملا کر دیکھیں تو پہلے گھنٹہ وار چارٹ، یہ فوری اتار چڑھاؤ دکھا رہا ہے۔ 110 کے اور 112 کے کی سپورٹ اہم ہے، محتاط رہنے کا وقت۔ ٹھیک۔ پھر روزانہ چارٹ، یہ ایک اصلاحی فیز میں ہے۔ 110 کے کلیدی لیول ہے، درمیانی مدت کے لیے اہم۔ جی۔ پھر ہفتہ وار چارٹ، یہ بتا رہا ہے کہ بڑا رجحان اوپر کا ہی ہے مگر رفتار کم ہو رہی ہے۔ 100 کے اہم ہے، یہاں کنسولیڈیشن یا تھوڑی اور گراوٹ ہو سکتی ہے جو شاید موقع ہوں گے۔ اور آخر میں ماہانہ چارٹ، سب سے مضبوط پیغام، طویل مدتی تصویر بہت بلش ہے، ہم ایک بڑے میکرو ٹرینڈ میں ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک ہی چیز کو مختلف زوم لیول سے دیکھ رہے ہوں، کلوز اپ سے لے کر ایریل ویو تک۔ بالکل صحیح، اور جیسا بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کا تجزیہ کہتا ہے، یہ سارے ٹائم فریم مل کر ہی پوری کہانی سناتے ہیں۔ صحیح۔ قلیل مدتی شور کو طویل مدتی سگنل سے الگ کرنا، ان کا آپس میں تعلق سمجھنا، یہی تکنیکی تجزیے کا اصل کام ہے۔ یہ صرف لکیریں کھینچنا نہیں بلکہ مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے بصیرت، نظم و ضبط اور تیاری چاہیے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک بہت جامع اور کثیر جہتی جائزہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بٹ کوائن کو سمجھنے کے لیے کیسے مختلف وقت کے پیمانوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی، ہم نے بلیک آئرن انٹیلیجنس فنڈ کے تجزیے کی مدد سے بٹ کوائن کے تکنیکی پہلوؤں پر نظر ڈالی۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہوں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ بٹ کوائن کی قیمت کو سمجھنے کے لیے مختلف ٹائم فریمز کو ملانا کتنا ضروری ہے، لمحاتی اتار چڑھاؤ سے لے کر سالوں کے رجحانات تک، تو کیا زندگی کے دوسرے پیچیدہ معاملات یا فیصلوں کو سمجھنے کے لیے بھی مختلف زاویوں، مختلف نقطۂ نظر اور وقت کے مختلف پیمانوں کو دیکھنا اتنا ہی اہم نہیں؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک پہلو پر یا صرف فوری صورتحال پر توجہ دینے سے ہم بڑی مکمل تصویر دیکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں؟